آپ دیکھیں گے کہ رسول پاک علیہ السلام نے، ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار میرے ساتھ قیام پذیر تھے، رسول پاک علیہ السلام کو اچانک میں نے اپنے بستر پر نہیں پایا، مجھے محسوس ہوا سرکار کہیں اور تشریف لے گئے ہیں، میرے دل میں خیال آیا، میں سرکار کی تلاش میں نکلی، اور پھر فرماتی ہیں میں نے جب سرکار کو تلاش کرتے ہوئے نکلی میں تو سیدھے میں بقیع شریف پہنچی۔ اس زمانے میں بقیع شریف پہنچنے تک بہت سی گلیاں لگتی تھیں۔ محدثین فرماتے ہیں رسول اللہ کا پتہ اس وقت بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیسے پہنچ گئی؟ تو محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ جن گلیوں سے گزرتے تھے وہ گلیاں بولتی تھی کہ آقا کا یہاں سے گزر ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس قدر مہک ہوتی تھی فضاؤں میں کہ رسول پاک علیہ السلام یہاں سے گزرے۔ الغرض بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں پہنچ گئی رسول اللہ کا کو تلاش کرتے کرتے، وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور حضور دعاؤں میں مشغول ہیں۔ جب حضور دعاؤں سے فارغ ہوئے پلٹ کر میری جانب دیکھا، دیکھ کر پوچھا عائشہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں بقیع شریف؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ اس رات جب اللہ تعالیٰ بخشتا ہے غفلت میں پڑے بندوں کو، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تو کریم ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، اس سے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، مگر بزرگان دین نے جب ان احادیث کا مطالعہ کیا تو ان لوگوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ جب اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے اور مغفرت فرمانا چاہتا ہے تو بندے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کو منائے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، عبادتوں کا خصوصی اہتمام کرے، تلاوتیں کرے، زیارت کرے، جس طرح رسول اللہ نے قبروں کی زیارت کی تھی۔ سارے معمولات کو لوگ اپناتے ہیں۔ اب ایک آخری بات رہ جاتی ہے کہ رسول اللہ نے تو ہمیشہ ایسا نہیں کیا تھا، پھر ہمیشہ کیوں کریں؟ رسول پاک علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار کا ایک بار بھی کوئی عمل رسول اللہ فرما دیں تو وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سنت بن جایا کرتا ہے۔ وہ کام جو رسول اللہ نے ایک مرتبہ بھی کر دیا وہ حرام نہیں ہو سکتا، وہ ناجائز نہیں ہو سکتا، وہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ کا بھی عمل بھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک واضح دلیل بن جایا کرتا ہے، روشن باب بن جایا کرتا ہے۔ اس ایک عمل کو بھی بندہ اپناتا ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی امکان نہیں۔